السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ وقال اللہ تعالی اذن والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن عبد اللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاۃ یوما فقال من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاۃ یوم القیامۃ ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجاۃ وکان یوم القیامۃ مع فرعون وحامان وابی بن خلف۔ رواہ مسند احمد، مشکاۃ شریف و طبرانی۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع کے مناسبت سے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اس عنوان کا ایک تعلق گزشتہ ہفتے کا عنوان اور موضوع بھی ہے۔ گزشتہ ہفتے یا گزشتہ اجتماع کے مناسبت سے نماز کے متعلق یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ نماز کے متعلق بنیادی طور سے قرآن اور حدیث میں تین اصطلاحوں کا، تین صفات کا تذکرہ ہے، نہیں تین نہیں چار صفات یا چار تقاضوں کا تذکرہ ہے۔ عام فہم لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے حوالے سے، نماز کے متعلق ایک مسلمان پر، ایک نمازی پر چار ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی ذمہ داری یا نماز کی پہلی صفت وہ ہے ادائیگی نماز۔ نماز کو ہم کیسے ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس ادائیگی نماز میں کیا چیز رکھی ہے۔ ادائیگی نماز کے متعلق گزشتہ انجمن میں، گزشتہ اجتماع میں کچھ باتیں آ چکی۔ آج کے اس ہفتے واری اجتماع میں حفاظت نماز کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، جو نماز کا ایک طرح سے دوسرا تقاضا ہے، نماز کی دوسری اہم صفت ہے۔ ادائیگی نماز، حفاظت نماز، اقامت نماز اور استعانت نماز۔ تو انشاءاللہ آئندہ کے دو اجتماعات میں جو دو اور عنوان بنتے ہیں، اقامت نماز اور استعانت نماز، اس حوالے سے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ لیکن یہ جو نماز کے متعلق چار عنوانات اور موضوعات جو بنتے ہیں، ایک لحاظ سے آپس میں ملے ہوئے بھی ہے، ہم ان کو الگ کر کے نہیں سمجھ سکتے، ان کو ملا کر ہی ہم صحیح طور سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس میں اصل ہے بنیاد ادائیگی نماز۔ ادائیگی نماز میں دین کا، اسلام کا جو نصاب یا سلیبس رکھا گیا ہے، وہ ایک طرح سے مکمل دین کا، مکمل تعلیم و تربیت کا نصاب اور سلیبس ہے۔ ایک مومن کو دینی زندگی گزارنے کے لیے جتنی ہدایات کی ضرورت پڑتی ہے، وہ سب کے سب ادائیگی نماز کی حالت اور کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں رکھ دی۔
لیکن ادائیگی نماز کو ہم نے جو ادا کیا، جو کچھ ہم نے اس میں پڑھا، جو کچھ ہم نے اس میں سنا، تو دوسرا تقاضا جو بنتا ہے نمازی پر وہ ہے اس کو یاد رکھنے کا، اسی کو کہتے ہیں حفاظت۔ حفظ سے حفاظت ہے نا۔ حافظ کس کو بولتے ہیں؟ حافظ قرآن۔ حافظ قرآن کس کو بولتے ہیں؟ جس کو قرآن مجید یاد رہتا ہے، اس کے سینوں میں محفوظ رہتا ہے، تو اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ تو ہر لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، اور اس کے معنی کو نظر انداز کر کے، اس کے مطلب کو نظر انداز کر کے اس لفظ کی ہم حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ اور خاص طور سے وہ الفاظ جو قرآنی الفاظ ہیں۔ عربی زبان خود ایک جامع زبان ہے، اور قرآن بھی عربی ہی میں نازل ہوا، تو یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں، قرآن کی جو اصطلاحیں ہیں، خاص طور سے دین کے حوالے سے وہ بہت اہم ہے، وہ غور و فکر کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں تمام ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حفاظت کرو نماز کی حفاظت کرو۔ حافظوا علی الصلوات یعنی جمع کا الفاظ ہے، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اس میں نمازوں کی پابندی بھی ہے۔ نماز کی پابندی کا مطلب یہ کہ نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے، جو کچھ سنتے ہیں، اس کی پابندی کرنا، اس پر عمل کرنا۔ یہ اور بات ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں بھی جڑ گئی، یہ شیطان نے ذہن اور دماغوں میں پیدا کر دی۔ عام طور سے لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، تو ان کو کہتے ہیں نماز کے بڑے پابند ہیں۔ نماز کے پابند کیسے؟ نماز جیسے وعدہ جو کرتے ہیں تو وعدہ کرنے کی بنیاد پر وعدے کے پابند وہ کہلاتے ہیں کیا؟ وعدے کے پابند کون شمار ہوتے ہیں؟ جو وعدہ کرنے کے بعد اس پر قائم رہتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ وعدے کے پابند ہے۔ تو صرف نماز کو ادا کرنے والے نماز کے پابند نہیں ہوتے، نماز کی جو پابندی کرتے ہیں، نماز میں جو کچھ سنتے، جو کچھ پڑھتے ہیں، اس پر جو عمل کرتے ہیں، اس کی جو پابندی کرتے ہیں، اس پر اللہ اکبر کی جو پابندی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو پابندی کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی جو پابندی کرتے ہیں، تو دراصل وہ نماز کے پابند ہیں۔ صاف اور سیدھی بات ہے نا۔ مدرسے کے تعلیمی نظام سے بھی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اجتماع کے تعلیمی نظام سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اجتماع کے پابند کون ہوتے ہیں؟ کہ اجتماع کے پابند صرف اجتماع میں شریک ہونے والے نہیں، اجتماع کی باتوں پر جو عمل کرتے ہیں وہ اجتماع کے پابند کہلاتے ہیں۔ اور مدرسے کی جو ہدایتیں ہیں، مدرسے کی جو یوں سمجھ لی پابندیاں ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں نا مدرسے کی، یہاں صرف رہنے والے یہاں رہنے سے مدرسے کے پابند شمار ہو جائیں گے کیوں؟ جو اصول اور ضابطے ہیں مدرسے کے، پڑھنے سے متعلق، رہنے سے متعلق، تو جو طلبہ ان پر عمل کرتے ہیں تو وہ طلبہ شمار ہوتے ہیں، بڑے پابند طلبہ ہیں۔ طلبہ تو بہت سارے ہیں نا، حالانکہ وہ بھی یہی 24 گھنٹے دوسرے طلبہ بھی رہ رہے نا، لیکن پابند کون شمار ہوتے ہیں؟ جو پابندی کرتے ہیں ہدایات کی۔ تو اسی طرح سے نماز کے متعلق بھی ہے، نماز کی ہدایات اور نماز کی باتوں کی جو پابندی کرتے ہیں وہ نماز کے پابند کہلاتے ہیں۔ تو حفاظت کا لفظ اس سے بھی اور آگے جامع لفظ ہے۔ حفاظت میں اے ایمان والو حفاظت کرو نمازوں کی، اور خاص طور سے صلاۃ وسطیٰ کی، درمیانی نماز کی۔ اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا، اور اس سے مراد ہیں کچھ روایتوں میں اس سے مراد ہے عصر کی نماز، اور کچھ روایتوں میں اس سے مراد ہے فجر کی نماز۔ موطا امام مالک کی ایک روایت ہے، انہوں نے حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے بات
نقل کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ بڑے مفسر قرآن گزرے، وہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد صبح کی نماز لیتے تھے، فجر کی نماز۔ اور بالکل یہ سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے کہ ادائیگی کے لحاظ سے سب سے زیادہ دقت جس نماز میں پیش آتی ہیں وہ فجر ہی کی نماز ہے نا، نیند کی حالت ہوتی ہے، اور چونکہ نیند کی حالت ہوتی ہے، غفلت کی حالت ہوتی ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ فجر کی اذان میں 2 کلمات زائد اور رکھے گئے ہیں۔ کون سے 2 کلمات زائد؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ کیوں؟ سب نیند میں ہے نا، تو نیند کہیں بہتر نہ لگے ایک مسلمان کو اور نیند اس کی نماز کو قضا نہ کر دے، اس لیے اذان میں یہ کلمے زائد رکھے گئے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، فجر کی نماز ہی کے لیے خصوصیت کے ساتھ۔ تو گویا کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو بات ہے اس میں بہت زیادہ وزن ہے، اس میں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد جو ہے تو فجر کی نماز ہے۔ اور ایک دوسرے پہلو سے بھی فجر کی جو نماز ہے، فجر کی نماز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور حفاظت کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے، اور یہ جو کہا گیا ایسا لگتا ہے کہ اس سے مراد ہی فجر کی نماز خاص طور سے، اس لیے فجر کی نماز میں قرات بھی دوسری نمازوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عام جو قرات ہوتی ہے سورہ فاتحہ ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو ہر نماز میں، فجر کی نماز میں اگرچہ رکعتیں کم ہیں لیکن جو مسنون تلاوت ہیں اور عام طور سے ائمہ اکرام اس پر عمل بھی کرتے ہیں، 3 ہے نا، جو 5 نمازیں ہیں تو اس میں فقہ کے لحاظ سے 3 طرح کی قرات کا تذکرہ ہے مثلا، یعنی کہ طویل قرات، تو طویل قرات کے لیے فجر کی نماز کا ہے کہ فجر کی نماز میں طویل قرات ہو، لمبی قرات، اور ظہر عصر اور عشاء کی نماز میں درمیانی درجے کی قرات، اور مغرب میں مختصر عام طور سے قرات ہوتی ہے۔ تو چونکہ فجر کی نماز ادا کرنے میں بھی ذرا دقت پیش آتی ہے، ذرا مشکل ہے، تو اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کی ادائی کا اہتمام۔ اور دوسری یہ کہ اس میں قرات بھی زیادہ ہوتی ہے، 1 رکوع 2 رکوع کی اس میں قرات ہوتی ہے، تو گویا کہ درس ہے، درس قرآن کی نماز بھی ایک طرح سے، اور اس لحاظ سے کہ یہاں سے دین کا آغاز ہوتا ہے، مصروفیتوں کا آغاز، کاموں کا آغاز وہ فجر سے ہوتا ہے نا، تو وہ صلاۃ الوسطیٰ یعنی نماز کی حفاظت تو کرو لیکن خاص طور سے فجر کی نماز کی حفاظت ادائیگی کے لحاظ سے بھی، اور جو کچھ تم نے فجر کی نماز میں پڑھا اور جو کچھ تم نے فجر کی نماز میں سنا، ایک لمبی قرات تم نے سنی نا، تب گویا کہ اس کو یاد رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ تو حفاظت میں نماز قائم ترتیب جو ہو سکتی ہے، یہ 4 نماز کے حوالے صفات میں، پہلی صفت تو ادائیگی نماز کی ہے، اور دوسری صفت اور دوسرا تقاضا حفاظت نماز، یعنی یاد رکھے، ہم یاد کرے بھی یاد رکھے بھی، کیا ہم نے پڑھا اور کیا ہم نے سنا ہم کو معلوم ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو چیز یاد رہے گی تو عمل اس پر ہو سکے گا، اسی چیز پر عمل وہ کر سکیں گا جو چیز اس کو یاد ہے اس کے ذہن اور دماغ میں۔ اور پھر اسی حوالے سے قرآن مجید میں سورہ مومنون کے شروع میں وہاں پر بھی نماز کی حفاظت کا تذکرہ ہے۔ سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنین کی چند صفات بیان فرمائی، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیابی کو پہنچ گئے مومنین، ایمان والے۔ مومنون 18واں پارہ بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تو سب سے پہلی ان کی جو صفت بیان کی گئی وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے، ذہن اور دماغ کی کیفیت سے ہے، کہ جس طرح سے زبان سے پڑھتے ہیں تو دل سے اس کو سمجھتے بھی ہے، دماغ سے اس کو سمجھتے بھی ہے، تو اسی کا نام ہے خشوع اور خضوع۔ لیکن صرف خشوع اور خضوع کافی نہیں ہے،
یعنی حفاظت صلاۃ کی کتنی اہمیت ہے، اور حفاظت صلاۃ یہ نماز کی ادائیگی کے علاوہ ایک عمل ہے، خشوع اور خضوع سے پڑھی جانے والی نماز سے بھی ایک عمل ہے، اس کا تعلق الگ ہے۔ تو جو کامیاب مومنون کی جو صفات بیان کی گئی، تقریباً 6-7 صفات کا تذکرہ ہے، تو آخر کی جو صفت ہے سورہ مومنون کے 90 آیت میں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، یہاں سے پھر ان کے لیے انعام ہے، یعنی آخری صفت ان کی مزید اور لائی گئی۔ پہلی صفت میں تو تذکرہ آ گیا تھا نا، تو گویا کہ یہ کہ کوئی ریپیٹ کی بات نہیں ہے نا، وہ الگ بات ہے کہ ادائیگی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ایک الگ ذمہ داری ہے، اور نماز کی حفاظت یہ دوسری ذمہ داری ہے ایک نمازی پر۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جمع کا لفظ ہے یہاں پر بھی، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یحافظون اولئک هم الوارثون، اور یہی لوگ وارث ہے دراصل، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جن کو وراثت میں فردوس ملے گی، جنت کا جو اعلیٰ طبقہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے، وہ جنت انہیں ملے گی۔ لیکن اہم صفت کیا ہے ان کی؟ وَعَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو یاد کرتے ہیں، یعنی گویا کہ فجر کی نماز میں جو کچھ انہوں نے پڑھا اور جو کچھ سنا، تو کم از کم ظہر تک اس کو یاد رکھتے ہیں۔ ظہر کی نماز میں جو کچھ انہوں نے پڑھا اور جو کچھ سنا، تو عمل کے لحاظ سے عصر تک اس کو یاد رکھتے ہیں، تجارت میں، مکان میں اور کاروبار میں مصروف رہ کر بھول نہیں جاتے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو، اہدنا الصراط المستقیم کو بھول نہیں جاتے۔ اہدنا الصراط المستقیم بھی نماز ہے نا، نماز کا اہم حصہ ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، جو نماز میں ہم پڑھتے وہ نماز ہے نا۔ جیسے اس سے پہلے بات آئی تھی کہ جو اجتماع میں بیان تقریر ہوتا ہے، بیان تقریر ہوتی ہے، تو وہ اجتماع ہے نا، وہ بھی اس کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ دارالعلوم اشاعت القرآن کے حوالے سے دارالعلوم اشاعت القرآن یہ صرف عمارت کا نام ہے کیا؟ کھانے پینے کے انتظام کا نام ہے کیا؟ دارالعلوم اشاعت القرآن کی یہ ایک علامت کی، یہ انتظام کی چیز ہے عمارت، لیکن اصل کیا ہے دارالعلوم اشاعت القرآن؟ وہ ہے قال اللہ قال الرسول کی تعلیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ دارالعلوم اشاعت القرآن اصل یہ جو کچھ آپ قرآن کی صورت میں جو کچھ تم پڑھتے ہو، جو کچھ حفظ تم کرتے ہو، اور جو کچھ اساتذہ تمہیں پڑھاتے ہیں، وہ بھی دارالعلوم اشاعت القرآن ہے نا۔ اس کو دارالعلوم اشاعت القرآن کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نمازیوں نے نماز کے حوالے سے اہدنا الصراط المستقیم کو نماز کا حصہ سمجھا ہی نہیں، اس کو بھلا دیا کہ نماز صرف اتنی ہے جو ہم نے رکوع کیا، سجدہ کیا اور قاعدہ کیا اور سلام پھیرا، تو سلام پھیرنے سے نماز ختم ہو گئی۔ اور پھر وہی نمازی سے اگر پوچھا جائے کہ عام طور سے تبلیغ جماعت کے تعلق سے تو ایک تحریک چل رہی ہے نماز کی ادائیگی کی، لیکن صرف ادائیگی کی تحریک چل رہی ہے ابھی بغیر سمجھے ہوئے۔ ابھی حفاظت صلاۃ اور اقامت صلاۃ اور استعانت صلاۃ کی تحریک معاشرے میں نہیں چل رہی ہے۔ ہاں چند خاص لوگ حفاظت صلاۃ کے مفہوم کو سمجھتے ہوں گے، اقامت صلاۃ کے مفہوم کو سمجھتے ہوں گے، نماز سے مدد لینے کے مفہوم کو سمجھتے ہوں گے، لیکن آج اگر ہم غور کریں تو خود مدارس میں بھی ابھی نماز کے حوالے سے صرف ادائیگی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ ادائیگی نماز میں شرائط کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور یہ جو 3 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے ان کو ایک طرح سے نظر انداز کر دیا گیا، بلکہ ادائیگی صلاۃ کے حوالے سے بھی جو ہمیں اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم جانے بھی۔ یہ نماز کے حوالے سے جو 4 جو صفات ہیں، ان تمام صفات کا جو تعلق ہے وہ علم سے بھی ہے، علم نماز کا علم، اور صرف ادائیگی کا علم نہیں، نماز کی حفاظت کا علم، نماز کی اقامت کا علم،
نماز سے استعانت کا علم، اور یہ بات بھی ایک طرح سے قرآن سے واضح ہوتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل حتى تغتسلوا۔ حالانکہ یہ بات ایک خاص پس منظر میں کہی گئی کہ جب باضابطہ شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، دھیرے دھیرے حرمت نازل ہوئی، پہلے اس کی نفرت دلائی گئی کہ گندی اور نجیس اور ناپاک چیز ہے، تو اس وقت یہ بات تھی کہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ لیکن اس کے بعد میں پھر باضابطہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا کہ اب کسی بھی حالت میں تم شراب نہیں پی سکتے ہو، وہ ایک گندی اور ناپاک چیز ہے، من عمل شیطان، اور شیطان کا کام ہے۔ حتیٰ تعلموا، لیکن ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ لا تقربوا وانتم حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کے نہ جانو۔ گویا کہ جو کچھ ایک نمازی نماز میں پڑھ رہا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ بھی نماز کے تقاضوں میں سے بنیادی تقاضا کہ الفاظ بھی اسے معلوم ہو کہ میں کون سے الفاظ پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، اور یہ کہ جاننے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں وہ کیا ہے۔ ما تعلموا میں وہ سب چیز آئیں گے، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو۔ اور ایک حدیث میں نماز کے حوالے سے ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ المصلی یناجی ربہ فلینظر بما یناجی، جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، وہ اللہ سے بات چیت کرتا ہے، تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیا گفتگو کر رہا ہے، اس گفتگو کا اسے علم ہونا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے۔ الصلاۃ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک حدیث قدسی سے بھی سورہ فاتحہ کا نماز سے جو ایک گہرا تعلق ہے تو اس تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا، نصفین، آدھی آدھی، کہ آدھی میرے لیے اور آدھے بندے کے لیے۔ اور پھر وہ تقسیم نماز کی جو حیت اور کیفیت خود حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام جہانوں کا رب ہے، تو اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ مالک یوم الدین، روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے، جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بندگی کرتے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ایک عہد ہے، وعدہ ہے۔ اب اس کو دیکھنا چاہیے اس وعدے اور عہد پر وہ کتنا قائم رہتا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ولی عبدی ما سأل، میرے بندے کے لیے وہ ہے، میں نے اسے وہ دیا جو اس نے مانگا، اور اسی کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید نازل کر دیا۔ اس لیے جہاں پر سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے ولا الضالین، تو سورہ بقرہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، ایک تعلق ہے اس میں۔ اگرچہ صورت الگ ہو رہی ہے، لیکن بندوں نے یا نمازیوں نے جو دعا مانگی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سن لی، اور ذالک الکتاب لا ریب فی سے اس کا جواب دیا کہ اے میرے بندو، تم نے مجھ سے جو ہدایت مانگی وہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔
ورنہ کتاب تو موجود ہے نا، لیکن ذالکہ کا اشارہ دور کے لیے ہوتا نا، لیکن دراصل دور نہیں ہے، وہ نزدیک کی بات ہے۔ ابھی تم نے مجھ سے ہدایت مانگی تو میں نے وہ ہدایت کی دعا سن لی اور اس کا جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لیکن اس میں دیکھنے کی جو چیز ہے، احتساب کی جو چیز ہے، وہ یہ کہ آپ کتنے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرنے والے ذالک الکتاب کی طرف بھی بڑھتے آتے ہیں۔ لیکن اگر جائزہ لیا جائے تو 40 سال سے 50 سال سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہنے والے اپنی جگہ پر ہی ہے، سورہ فاتحہ میں اپنی جگہ پر، حالانکہ سورہ فاتحہ کو بھی سمجھ لے تو وہ بھی کافی ہے مکمل ہدایت کے لیے، لیکن صرف الفاظ پڑھنے پر وہ مطمئن ہے، الفاظ سننے پر مطمئن ہے۔ جبکہ تقاضا یہ بنتا ہے کہ جب وہ دعا مانگنے مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ نے دعا کا جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرما کر کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو حفاظت نماز کا جو تقاضا اور مطلب ہے وہ یہ کہ ہر نمازی کو یاد رہے جو کچھ وہ نماز میں پڑھتا ہے، نماز میں سنتا ہے، ہر نمازی جانے۔ حفاظت نماز کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اسے علم بھی ہونا چاہیے کہ کس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے، کس چیز کی وہ حفاظت کرے۔ روپیے پیسے کمانا الگ ذمہ داری ہے اور روپیے پیسوں کی حفاظت دوسری ذمہ داری ہے نا۔ روپیے پیسے جس نے کمایا، جس کے بعد روپیے پیسے ہے ہی نہیں، تو اس کو کہیں گے اپنے روپیے پیسے کی حفاظت کرے، اس سے تو نہیں کہا جائے گا نا۔ جس کے پاس ایک چیز ہے ہی نہیں تو اس سے تو حفاظت کرنے کے لیے کہا نہیں جائے گا نا، لیکن ایک چیز اس کے پاس آ گئی، ایک چیز کا وہ مالک ہو گیا تو اسی سے کہا جاتا ہے نا، اسی کو کہا جائے گا نا کہ اپنی چیز کی حفاظت کرو۔ جس نے سونا خریدا، چاندی خریدا اور کوئی قیمتی چیز خریدا تو اس کے خیر خواہ اس سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ نے خرید لیا، کار خرید لیا، بنگلہ خرید لیا، گاڑی خرید لیا، لیکن ہم اس کی حفاظت بھی کرو۔ تب اس کو نماز سے جوڑ دیجئے نا کہ تم نے اے مسلمانوں تم نے نماز فجر ادا کی، نماز ظہر تم نے ادا کر لی، بڑی نعمت ہے، اللہ کا بڑا احسان تم پر ہوا۔ اور اپنے آپ سے بھی وہ کہے کہ اپنے دل اور دماغ سے وہ کہے کہ تو نے نماز کو ادا کر لیا، ظہر کو، عصر کو، مغرب کو، لیکن اب اس کی حفاظت بھی تیرے ذمہ ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کو یاد رکھنا اور اس کو ضائع نہیں کرنا۔ جس نے نماز پر عمل نہیں کیا، نماز کے خلاف کام کیا، تو ایک طرح سے اس نے نماز کو ضائع کر دیا نا۔ لیکن یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ بات تو عام طور سے کہی جاتی ہے اور لوگوں اس پر اطمینان بھی ہے، یقین بھی ہونا بھی چاہیے کہ میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ تبلیغ جماعت کے تعلق سے جو تحریک چل رہی ہے پوری دنیا میں، ایک طرح سے نماز کی ادائیگی کی تحریک، یوں کیسے بغیر سوچے بغیر سمجھے بوجھے ہی صحیح کہہ لیجیے، وہ بھی ایک کام ہے، لیکن اس میں جو ہونا چاہیے تھا کہ نماز کی تفہیم کی بھی تحریک چلتی تو اس سے فائدہ ہوتا ان کو بھی زیادہ، اور ان کے ذریعے سے امت کو فائدہ ہوتا۔ تو یہ بات کہی جاتی ہے زور دے کر، بالکل صحیح کہی جاتی ہے، لیکن اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے نا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ لیکن وہ کہنے والا اور سننے والا سمجھتا ہے کہ شاید صرف ادائیگی نماز کا حساب ہوگا، ایسے عام طور سے سمجھتے نا۔ اور ذرا وہ اپنے ذہن کو دوسری باتوں کے حوالے سے ذرا کھول کر دیکھے کہ یہ بات پسند کرے۔ اگر کسی نے خود تبلیغ جماعت کے تحت جو اجتماعات ہوتے ہیں تو کیا اجتماعات کے حساب میں صرف یہ بات ہوتی ہے کہ اجتماع میں شریک ہو یا نہیں شریک ہوا، صرف حساب میں اتنی بات ہوتی ہے؟ 3 دن، 40 دن، 10 دن کی جو ترتیب ہے، تو کیا تبلیغ جماعت کے ذمہ دار اس پر خوش ہو جائیں گے، اس پر مطمئن ہو جائیں گے کہ اس میں ہمارے ساتھی، ہمارے رفقا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، کسی کے 3 دن ضائع نہیں، کسی کے 10 دن ضائع نہیں ہو رہے اور ہر سال میں چلہ لگ رہا، کیا اس پر وہ مطمئن ہو جائیں گے؟ ہر ذمہ دار اگر وہ مخلص ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ نہیں،
جو کچھ 3 دین میں انہوں نے تقریر سنی، بیان سنی، تعلیم انہوں نے سنی، تو اس پر کتنا عمل ہے؟ 40 دین میں جو کچھ انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت حاصل کی، تو کیا حساب میں وہ یہ شامل نہیں کریں گے کہ عمل کتنا ہے اس پر؟ سال میں جو کچھ تم نے سیکھا اور سمجھا، یا اجتماع میں جو کچھ تم نے سیکھا، تم نے جو کچھ سنا، تو کیا حساب میں بات نہیں آتی خود کہ اس پر کتنا عمل ہے؟ تو نماز کے حوالے سے بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ بھی نماز کے حساب میں لازمی طور سے شامل ہے کہ نماز پر تم نے کتنا عمل کیا. کہ یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھے گا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر تم نے کتنا عمل کیا، اہدنا الصراط المستقیم پر تم نے کتنا عمل کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر تم نے کتنا عمل کیا، اللہ اکبر پر تم نے کتنا عمل کیا. اور پورا ایک طرح سے قرآن مجید نماز میں پڑھا جاتا ہے نا، وقتاً فوقتاً. نماز تراویح میں تو پڑھا جاتا ہے ایک ہی مہینے میں، تو کیا پوچھا نہیں جائیں گے نماز کے حوالے سے؟ نماز میں ہم نے پڑھا نا، تو نماز کے حساب میں صرف بے سمجھے بوجھے نماز کو ادا کرنے کا حساب نہیں ہوگا. نماز میں جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا، جو کچھ مواد رکھا، جو کچھ بیان رکھا، تو اس پر تم نے کتنا عمل کیا، اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا. اس لیے 2 حدیثیں آخر میں، 2 حدیثیں میں خود میرے اپنے لیے، اپنے احتساب کے لیے، آپ کے احتساب کے لیے پیش کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کا ذکر کیا، نماز کا ذکر فرمایا. فقال من حافظ علیہ، جس نے نمازوں کی حفاظت کی. نمازوں کی میں نے اس سے پہلے واضح کر دیا نا قرآن مجید کے حوالے سے کہ نماز کو ادا کرنا الگ عمل ہے، الگ ذمہ داری، پہلی ذمہ داری ہے، اور نماز کی حفاظت کرنا دوسری ذمہ داری ہے. تو جس نے نمازوں کی حفاظت کی تو کانت لہو نورا و برہانا و نجاتن، تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن روشنی ہوں گی اور برہان ہوں گی، دلیل ہوں گی اور نجات کا ذریعہ ہوں گی. ومن لم یحافظ، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، انہیں گویا کہ نماز پڑھا لیکن نماز کی حفاظت نہیں کی، نماز ادا کیا لیکن نماز کی حفاظت نہیں کی. نماز کی حفاظت نہیں کی مطلب جو کچھ اس پر عمل کرنا چاہیے تو نماز میں عمل نہیں کیا، تو لم یکن لہ نورن، تو قیامت کے دن نہ اس کے لیے نور ہوں گی. اس حدیث کو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل اعمال میں نقل کیا، جو تبلیغ کرتے ہیں خاص طور سے وہ کتاب پڑھی جاتی ہے ہر وقت، تو اس میں بھی حدیث انہوں نے نقل کیا. اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو نہ ان کے لیے نور ہوگی، نہ ان کے لیے کوئی روشنی ہوگی، نہ کوئی دلیل اور نہ نجات. اور قیامت کے دن اس کا جو حشر انجام ہوگا، ما فرعون و حامان و ابی من خلف، اس کا جو حشر و انجام ہوگا قیامت دن فرعون اور حامان، فرعون کا ہی وزیر تھا حامان نافرمان، اور ابی بن خلف، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے جو مخالفین تھے، دشمن تھے مشرکین مکہ، ان میں سے ایک ابی بن خلف بھی تھا. تو اس کا حشر اس کے ساتھ ہوں. کس کا حشر؟ جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی. گویا کہ نماز تو اس نے پڑھا ہوگا لیکن نماز کی اس نے حفاظت نہیں کی. اور پھر نماز کی حفاظت نہیں کرنا، نماز کو بھلا دینا کتنا بڑا جرم ہے. خود قرآن مجید کے سورہ معاون سے بات واضح ہوتی ہے. ارایت الذی اسے کہتے ہیں، چھوٹی سی سورت ہر ایک کو یاد ہوتی ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. حفظ کی چیز ہے نا سہو، سجدہ سہو جو غلطی ہو گئی امام سے، حافظ صاحب اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو. فویل للمصلین، تباہی بربادی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ مصلین کے لیے. مصلی کی جمع ہے نا مصلین. اب بات واضح ہو گئی نا، یعنی صرف مصلی ہو جانا، مصلین بن جانا کافی نہیں ہے، ان کو یاد رکھنا ضروری ہے. ورنہ ایسے مصلی الذین هم عن صلاتهم ساہون، جنہوں اپنی نمازوں کو بھلا دیا. نماز پڑھنے والے پہ نماز بھلا دینے کا مطلب صاف بات ہے، مطلب یہ ہے نا کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا، جو کچھ انہوں نے سنا، اس کو بھلا دیا. ورنہ اللہ نے تو ان کا تعارف مصلین کی حیثیت سے کرایا نا. لیکن تباہی بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. بہت زیادہ گہرے اور پختہ علم میں جانے کی ضرورت نہیں، سرسری ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے نا.
اور اس میں کسی جماعت کا اور کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ ہے کہ تباہی، بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے، سبھی اس میں مفہوم شامل ہے۔ نمازیوں کے لیے جنہوں نے الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ بھی اگر نماز ادا کریں گے لیکن نماز پر عمل نہیں کریں گے، صراط مستقیم پر نہیں چلیں گے، اللہ کی بندگی کے عہد پر قائم نہیں رہیں گے، تو آپ کے لیے بھی تباہی بربادی ہے۔ میں اگر قائم نہیں رہوں گا تو میرے لیے بھی تباہی بربادی کی تنبیہ اور وعید ہے۔ اور جو جن کی شناخت معاشرے میں نمازی کی ہے، عالم کی ہے، معلم کی، حافظ کی بھی، طالب علم کی ہے، تو ان کی تو زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نمازوں کی حفاظت بھی کرے، اس لیے کہ یہ ایک انسانی ایک طرح سے فطرت بھی ہے کہ جب کسی شخص کی پہچان ہو جاتی ہے، خاص طور سے یہ علماء کی اور طلباء کی جو شخصیت جو پہچان ہے، یہ دیندار کی پہچان، نمازی ہونے کی پہچان ہے۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں نماز کے تقاضے نہیں ہیں تو دین پھر اتنا ہی زیادہ بدنام بھی ہوگا، جیسا کہ آج ہو رہا ہے بدنام۔ دینداروں میں، نمازیوں میں جو اللہ کی بندگی اور اطاعت کی کیفیت ہونی چاہیے تھی، نافرمانیوں سے بچنے کی جو کیفیت ہونی چاہیے تو نہیں ہے، تو اس لیے زیادہ بدنام بھی ہے دین۔ تو فویل للمصلین میں جو تنبیہ اور وعید ہے کہ تباہی بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے، فجر میں جو کچھ پڑھا اس کو بھلا دیا، ظہر میں جو کچھ پڑھا اور سنا اس کو بھلا دیا، عصر میں جو کچھ پڑھا اور سنا اس کو بھلا دیا، مغرب میں اور عشاء میں جو کچھ پڑھا اس کو بھلا دیا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، اور اسی پر میں اپنی آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حدیث حضرت ابو قتادہ بن ربیع سے روایت ہے، قال اللہ کا حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی ہیں، اور اس کو بھی مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں نقل کیا ہے۔ انی افترضت علی امتی کا خمس صلوات وآت عندی عہدا انہ من حافظ علیہن لوقتہن ادخلتہ الجنۃ فی عہدی ومن لم یحافظ علیہن فلا عہد لہ عندی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ افترضت علی امتی کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی اللہ کے رسول جس کی روایت کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت پر یہ نمازیں فرض کی ہے، 5 نمازیں فرض کی ہے، وہ احاطtu، اور میں نے عہد کر لیا، میرا عہد ہے، میرا وعدہ ہے، انہ من حافظ علیہن لوقتہن، جو کوئی ان 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا اپنے وقت کے ساتھ، یعنی گویا کہ ادا بھی کریں گے وقت پر، ایسی غفلت کے ساتھ جب چاہے جب نہیں، وقت کے ساتھ جو 5 نمازوں کی ادا کریں گے اور پھر عمل بھی کریں گے، حفاظت کے الفاظ ہیں نا یہاں پر بھی، جو کوئی یہ 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا، اس کو یاد رکھے گا، ادخلتہ الجنۃ فی عہدی، تو میں اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ بڑی خوشخبری بھی ہے، جس طرح سے بھلانے کی صورت میں بڑی تنبیہ اور وعید بھی ہے، تباہی بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، تو جو نمازوں کو یاد رکھیں گے، نمازوں پر عمل کریں گے، تو ان کے لیے جنت میں خوشخبری کی بات بھی ہے۔ ادخلتہ الجنۃ، تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو جنت میں داخل کروں گا اپنی ذمہ داری پر، ومن لم یحافظ علیہن فلا عہد لہ، اور جو کوئی حفاظت نہیں کرے گا، یہاں ادائیگی کی بات نہیں کہی گئی، جو حفاظت نہیں کرے گا، جو یاد نہیں رکھے گا، صحیح مفہوم اس میں شامل ہے، جو عمل نہیں کرے گا نمازوں پر، تو فلا عہد لہ عندی، تو ایسے لوگوں کے لیے میرے پاس کوئی عہد اور وعدہ اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ پھر ایک مثال کے ذریعے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اور انسانی زندگی پر ان کا جو اثر پڑتا ہے یا پڑھنا چاہیے، ایک نہر کی مثال کے ذریعے سمجھایا۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی کہتے قال سمعت رسول اللہ علیہ وسلم یقول ارائیتم لو ان نارا ببعض احدکم یغتسل فی کل یوم 5 مرات هل بقی من درنی شیء قالوا لا یبقى من درنی شیء قال فكذلك مثل الصلوات الخمس یم اللہ بہن الخطایا۔ بخاری اور مسلم شریف، ترمذی شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ کی بھی ہے، نسائی میں بھی ہے،
اور اس حدیث کو بھی مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، صحابہ اکرام کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا، ارائیتم، تمہاری کیا رائے ہے، تم غور کرو، تم بتاؤ، لو ان نہرا بباب احدکم، کہ اگر کسی کے دروازے کے سامنے، گھر کے سامنے ایک نہر ہے، یغتسل فی کل یوم 5 مرات، اور وہ گھر والا دن میں سے 5 مرتبہ روزانہ اس نہر میں غسل کرتا ہے، اس میں نہاتا ہے، اپنے جسم کی پاکی صفائی کرتا ہے، تو حل بقی من درنی شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ کوئی میل باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ دن میں سے کوئی 1 مرتبہ بھی اگر غسل کرے تو اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہ سکتا، لیکن یہ 1 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ، 5 مرتبہ اگر کوئی نہر میں، اور وہ بھی نہر دور نہیں، اس کے دروازے کے سامنے، تو 5 مرتبہ اگر اس میں وہ غسل کر رہا ہے تو میل کے باقی رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے فرمایا کہ قال فکذلک مثل الصلوات الخمس، یہی حال 5 نمازوں کا ہے، کہ جو 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا بھی کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا، ان کو قائم کرے گا، ان سے مدد لے گا، تو کوئی گناہ زندگی میں باقی نہیں رہ سکتا۔ جیسے میل کی مثال دی گئی جسم میں، تو اس کی زندگی میں کوئی گناہ باقی نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے، جو کچھ وہ سن رہا ہے، اس کو سمجھے بھی، اور 5 نمازوں کو بھی وہ اجتماع سمجھے۔ ایک اجتماع دن میں سے کوئی روزانہ ایک اجتماع میں شریک ہو رہا تو بھی اتنا زیادہ بگڑ نہیں سکتا نا، لیکن 5 مرتبہ اجتماع میں شریک ہو رہا اور پھر بگڑا ہوا ہے، اور پھر دین سے دور، اس کا مطلب یہ کہ وہ اندھا بہرا بن کر اجتماع میں شریک ہو رہا ہے، یا پھر منافق بن کر وہ اجتماع میں شریک ہو رہا ہے۔ پھر اسی تعلق سے حدیث ہے، اس میں 5 نمازوں کی طرح اللہ نے فرمایا کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الصلوات الخمس کمثل نہر جاری امزن، کہ 5 نمازوں کی جو مثال ہے کہ نہر جاری کی مثال ہے۔ ایک جاری جو نہر ہوتی ہے ہمیشہ اس میں پانی جاری رہتا ہے، تو یہ پانی جاری جو رہتا ہے کہ مطلب یہ کہ وہ گندا نہیں ہوتا، وہ صاف اور شفاف پانی رہتا ہے، بہنے والا پانی۔ پانی جو جمع ہوتا ہے تو اس میں گندگی ہوتی ہے اور اس میں کچھ کیڑے وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن عام طور سے جو بہنے والا پانی ہوتا ہے، جاری پانی، تو وہ صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال بھی یہ کہ جو نہر جاری ہے، ندی روزانہ بہہ کے بڑھ کر چل رہی ہے، تو یہی حال ہے 5 نمازوں کا۔ تو جو خود بھی پاک اور صاف ہے، اور جو بھی اس سے اپنا تعلق رشتہ جوڑتا ہے، تو وہ بھی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے بہنے والا پانی وہ پاک صاف ہوتا ہے، اور جو اس میں نہاتے ہیں، جو غسل کرتے ہیں، تو وہ بھی پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہی حال نمازوں کا بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کا جو اصل مقصد ہے، نماز کی جو حقیقت ہے، اس حقیقت کو ہم سمجھے بھی، اور اپنی زندگی میں ہم نماز کے پیغام کو ہم داخل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب۔